کہ فلسطین کا مسئلہ کہاں سے اٹھا اور کیوں اٹھا۔ میرے خیال میں اگر آپ حضرات سیاسی تاریخ میں نظر ڈالیں، نیشنلزم کا نعرہ جب عرب نے لگایا اور الاتحاد العربیہ تشکیل دیا اور انہوں نے بیک آور انگریز کے فوج کا ساتھ دیا خلافت عثمانیہ کے گرانے کی، اور اسی طرح ترکوں میں ترک نیشنلزم کا نعرہ اٹھا، اور پھر آپ حضرات کو پتہ ہے کہ انگریز جنرل کا فلسطین کے اندر مسلم گورنر نے استقبال بھی کیا اور فلسطین اس کے حوالے بھی کیا، اور پھر اس کے بعد اصل جنگ جو ہے وہ عیسائی اور یہودی کا ہے۔ یہود کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ چڑھایا، ہولیکوسٹ مسلمانوں نے بالکل نہیں کیا، یہ عیسائیوں نے کیا۔ اب جو دوسری تباہی ہے بیت المقدس کی اور ہیکل کی، یہ بھی ٹائٹس نے کیا، 70ویں عیسوی میں، لیکن عیسائیوں نے بڑی چالاکی سے اپنی دشمنی کو مسلمانوں کے گلے ڈال کر اور اس کا اسلام کا نام۔ آپ حضرات کو معلوم ہوگا کہ جمعیت الاسلامیہ والمسیحیہ، یہ جمعیت کس نے تشکیل کی؟ کیا وہی فوجی نہیں تھی جنہوں نے انگریزوں کا ساتھ دیا؟ اور آج بھی فلسطین میں عیسائی نہیں، عیسائی کا نام کیوں نہیں لیا جاتا؟ کیا آج بھی گرجے فلسطین میں نہیں گرائے جاتے ہیں؟ وہ گرجوں کا نام کیوں نہیں لیا جاتا؟ اس لیے کہ مسلمانوں کو دھوکے میں رکھا جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مسائل جذبات سے حل نہیں ہوتے، اس کے لیے سنجیدہ سوچ ہونا چاہیے۔ کیوں نہ ہم یہ سمجھیں کہ عیسائیوں نے بڑی چالاکی سے اپنی دشمنی کو جو یہود کے ساتھ تھا وہ ہمارے گلے ڈالا، اور پھر یہ کہ یہ مسئلہ آسان تو نہیں۔ 1915 میں 1914 میں جب پہلا جنگ عظیم شروع ہوا، 1915 میں نوآبادیات کی وزارت سیموئل کے ساتھ تھی، جو بعد میں جا کر کے چرچل کے پاس تھی۔ 1915 میں وہ انگریز گورنمنٹ کے سامنے ایک رپورٹ پیش کرتے ہیں کہ کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ فلسطین کو شام سے علیحدہ کیا جائے۔ فلسطین شام کا جنوبی حصہ ہے اور یہاں پہ یہود کا قومی وطن قرار دیا جائے، تاکہ افریقہ اور مشرق وسطیٰ میں کے درمیان ایک ایسی حکومت ہو جو مغرب کے وفادار ہے۔ کیا شام سے فلسطین کو کاٹنے میں عرب لوگوں نے ساتھ نہیں دیا؟ کیا فیصل نے جس میٹنگ میں شرکت کی باقی تمام علاقوں کا نام لے کے فلسطین کو نظر رکھا؟ OIC اگر آج مطالبہ کرتی ہے کہ 1967 میں جو خطے اسرائیل نے ہتھیائے ہیں ان کو واپس کرو۔ 1967 سے اب تک کتنے سال گزر گئے؟ 1967 کے جنگ میں اسرائیل نے مصر کی زمین کو بھی ہتھیا لیا تھا، اردن کو بھی ہتھیا لیا تھا، شام کی سرزمین کو بھی ہتھیا لیا تھا، فلسطین کی سرزمین کو بھی ہتھیا لیا تھا۔ تو اس وقت ان حکومتوں کو یہ خیال نہیں آیا کہ میں اپنی زمین کو چھوڑا رہا ہوں تو یہ فلسطین کو ہم کیا کریں؟ تو اصل بات یہ ہے کہ فلسطین کے بارے میں دو مختلف آراء، ایک رائے
ان یہودیوں کا ہے جس کی ترجمانی یا سربراہی بنیامین نتنیاہو کرے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ فرات سے لے کر نیل تک تورات کے تصریحات کے مطابق یہ ارض موعود ہے اور اللہ کے فیصلے کے مطابق ہمیں دیا گیا ہے۔ عرب نیشنلزم جو کسی زمانے میں جارج حبش اس کے سربراہ ہوا کرتے تھے، عرب نیشنلزم کی رائے یہ ہے کہ فلسطین پر حاکمیت کا حق عرب قومیت کی ہے، بنی اسرائیل کی۔ یہ میرے خیال میں اگر جھگڑا ہے بنی اسماعیل کا جس کو ابراہیم علیہ السلام نے حجاز میں بسایا تھا، اور بنی اسرائیل کا جس کو ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین میں بسایا تھا، اور پھر جھگڑا اس بات کا ہو کہ فلسطین پر حاکمیت کا حق بنی اسماعیل کو ہے یا بنی اسرائیل کو ہے، یہ تو ایک قابل مذاکرہ موضوع ہے۔ اور دوسری بات، 1947 میں قرارداد پاس ہوتا ہے اور 2 ریاستوں کا فارمولہ پیش کیا جاتا ہے، اور اس قرارداد کو اسرائیل قبول کرتا ہے۔ اب عرب کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل کی حکومت اس سرزمین میں ناجائز ہے، اس کو دیش سے اکھیڑ کے باہر پھینکنا ہے۔ تو عربوں کا یہ، یہود کا یہ، اور ایک غیر جانبدار آیا کہ 2 ریاست۔ اب 2 ریاستوں کا فارمولہ اسرائیل کو بھی قبول نہیں تھا ابتدا سے۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ اگر اپنے سرزمین میں میں اپنے آپ کو محدود کر دوں اور پھر اپنے ہاتھوں سے اپنا ایک مورچہ اپنے لیے تشکیل دوں، اور عربوں کو بھی قبول نہیں تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ اس کو دیکھ سے اکھاڑ دینا چاہیے۔ تو اس وقت جب اس فارمولے کو مسترد کیا اور 48 میں ایک جنگ ہوئی، 67 میں دوسری جنگ ہوئی، 73 میں تیسری جنگ ہوئی، تو ان تینوں جنگوں میں تو نقصان عرب کو اٹھانا، اور پھر آج بھی اس فلسطین میں عرب اور عیسائی دونوں مساجد اور گرجے دونوں گرائے جاتے، دونوں قتل ہوتے ہیں، لیکن ان کا نام نہیں لیا جاتا ہے تاکہ مسلمانوں کو دھوکے میں رکھا جائے۔ اور پھر اس قرارداد کے مطابق فلسطینیوں کا موقف یہ تھا کہ زمین کی ملکیت ہمیں کم ملی ہے اسرائیل کو زیادہ۔ تو جب فلسطین میں مسلمان اور عیسائی ہیں اور وہاں پہ یہودی ہیں، تو پھر تو مسئلہ یا تو زمین کی ملکیت کا ہے یا پھر قومی حاکمیت کا ہے۔ لیکن عیسائیوں نے یا مغربی حکومتوں نے جس کو اسلام کا رنگ دے کر ہمارے گلے ڈالے، اس کو ذرا سنجیدہ لینا چاہیے۔ اس طرح جذبات میں وآخر دعوانا